اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات پر جاری تھی، اور ہم اس مرحلے پر پہنچے کہ مرحوم آیت اللہ بہجت اپنے بلوغ سے 1 سال پہلے یعنی 14 سال کی عمر میں کربلا معلیٰ تشریف لے گئے تعلیمات محمد و آل محمد کو سیکھنے کے لیے، اور زیارت کا ایک شوق حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک خاص عقیدت بچپن ہی سے آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کے وجود کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ بچپن ہی سے والد بزرگوار کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مدح میں اور مصیبت میں اشعار کہتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے آیت اللہ بہجت نے بچپن سے دیکھا تھا۔ لہٰذا ایک ایسے عالم میں جب بچہ گھر میں والد بزرگوار سے قصیدے سنتا ہو، مرثیے سنتا ہو، تو جس بچے نے آغوش مادر کو درک نہ کیا ہو اور مادر کی جو لوریاں ہیں جسے نہ سنا ہو، اور اس کی جگہ پر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مرثیے سنے ہوں، تو یقینی بات ہے ایک ایسے بچے کے دل میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے ایک خاص محبت جاگ جاتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کو کربلا جا کر زیارت کرنے کا اور پھر وہاں تعلیم حاصل کرنے کا بہت اشتیاق تھا۔ کیوں؟ چونکہ آیت اللہ بہجت بچپن ہی سے جس مرشد کے عقیدت مند تھے، وہ پیش نماز، وہ مجتہد، وہ عالم دین، جس کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کے لیے آیت اللہ بہجت ہر روز اس کے دروازے پر پہنچ جاتے اور اس کی ہمراہ باقاعدہ مسجد جاتے، اور مسجد کے بعد وہاں سے نماز کی ادائیگی کے بعد واپس ان کے گھر تک آتے، اور اس راستے میں اس سے علمی فیض حاصل کرتے، وہ آیت اللہ احمد سعیدی تھے۔ یوں احمد سعیدی، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا اپنی گفتگو گزشتہ میں کہ وہ آخوند خراسانی کے شاگرد تھے، اور دوسری طرف سے وہ ملا حسین قلی حمدانی کے مکتب سے فیض یافتہ شخصیت ہے، لہٰذا ایک نہایت ہی معنوی شخصیت ہے۔ اور آیت اللہ بہجت نے گو کہ نماز کو اپنے والد بزرگوار سے سیکھا تھا، لیکن حقیقت نماز کو درک کیا انہوں نے آیت اللہ احمد سعیدی سے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت نے اپنی زندگی میں صرف 2 افراد کی نماز کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی نماز کو انہوں نے معراج بنتے دیکھا۔ ان میں ایک آیت اللہ یہی احمد سعیدی ہیں، اور ایک آیت اللہ نعینی ہیں۔ آیت اللہ نعینی کا ماجرا کیا ہے؟ آیت اللہ شیخ محمد حسین نعینی ایک بہت زبردست شیعہ فقیہ گزرے ہیں تاریخ تشیع میں، کہ جن کے حالات زندگی کو جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور انہوں نے جو تشیع کے اوپر ایک نوازش کی، ایک عنایت کی، ایک احسان کیا کہ آج تک کوئی بھی فقیہ نہیں بنتا مگر یہ کہ وہ محمد حسین نعینی کے نظریات کو ضرور پڑھتا ہے اور اس کا ضرور جائزہ لیتا ہے۔ آیت اللہ نعینی کی، آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کی زندگی میں ایک خاص اہمیت ہے۔ مثلا آیت اللہ بہجت جب کربلا معلیٰ تشریف لے جاتے ہیں، اور ہم نے عرض کیا کہ کربلا میں ان کے چچا علی اکبر موجود تھے جو وہاں پر خبازی کیا کرتے تھے، کیک وغیرہ تیار کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آیت اللہ بہجت انہی کے گھر میں مقیم ہوتے ہیں، 1 سال تک اپنے چچا کے گھر میں مقیم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مدرسے میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹل آیت اللہ بہجت کا قیام کربلا معلیٰ میں 4 سال کا ہے۔
لیکن پہلے دن جب اپنے چچا کے گھر پہنچتے ہیں اور پہلی مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ جو نماز کی ادائیگی کے لیے حرم حضرت سید الشہداء کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب میں حرم حضرت سید الشہداء میں پہنچتا ہوں تو وہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک شخص کو نماز پڑھاتے ہوئے مشاہدہ کرتا ہوں۔ اس شخص کی اقتداء بہت کم افراد کر رہے ہیں، چونکہ معمولاً حرمہ مطہر میں جب نماز جماعت قائم ہوتی ہے تو ہزاروں افراد امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا منحصر بفرد شخص ہے کہ جس کی اقتداء بہت کم افراد نے کی ہے، اور وہ نماز میں سورہ جمعہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ آیت اللہ بہجت کو نے جب اس شخصیت کو وہاں نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا اور ان کی نماز کی کیفیت کو دیکھا تو فوراً ان کا ذہن آیت اللہ شیخ احمد سعیدی کی طرف منتقل ہو گیا، جنہیں وہ فومن میں چھوڑ کے آئے تھے، اور صرف ذہن منتقل ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے آیت اللہ شیخ احمد فومنی کی نماز کو معراج بنتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد کربلا پہنچ کر انہیں ایک ایسی شخصیت نظر آ گئی کہ جن کی نماز بھی وہی آیت اللہ شیخ احمد سعیدی فومنی کی نماز کی جھلک دے رہی تھی، اور یہ نماز بھی نماز معراج تھی۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ مرزا نعینی کا تھوڑا ایک مختصر سا تعارف کروانا مناسب سمجھتا ہوں کہ مرزا نعینی تاریخ تشیع میں ایک بہت ہی اہم شخصیت کی حامل ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ان کی ایک کتاب کا تفصیلی تعارف اس سے پہلے کروایا ہے، گو کہ بہت کم افراد نے اس درس کو مشاہدہ کیا، لیکن جن افراد نے اس درس کو مشاہدہ کیا ان کو یاد ہوگا کہ مرزا محمد حسین نعینی کی یہ کتاب ہے جو فقہ سیاسی پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ۔ میں نے اس کتاب کا تفصیلی تعارف اپنے ایک درس میں کروایا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے پاکستان کے نہایتی جلیل القدر عالم دین قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی ایک دفعہ اپنی گفتگو میں فقہ سیاسی سے متعلق طلاب کو یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی فقہ سیاسی کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ مرزا نعینی کی کتاب تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ کا مطالعہ کرے۔ ایک نہایت ہی ظریف اور نہایت ہی دقیق کتاب ہے جس میں فقہ سیاسی کے مبانی کو بیان کیا گیا ہے۔ مرزا نعینی کی اہم خصوصیات کو اگر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں، میں ان کے حالات زندگی پھر کبھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، ابھی صرف ان کی خصوصیات کو بیان کرنا مقصود ہے، چونکہ ان کی ایک خصوصیت آیت اللہ بہجت نے بیان کی ہے۔ خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ایران میں جب تحریک مشروطہ چل رہی تھی تو اس تحریک کے روح رواں اور بانی اور بنیان گزار یا مین سٹریم پر جو شخصیت قیادت کر رہی تھی وہ آخوند خراسانی تھے، صاحب کفایت الاصول۔ آخوند خراسانی حوزہ علمیہ عراق میں ایک نہایت ہی جلیل القدر مجتہد تھے، عالم تھے۔ وہ باقاعدہ اس تحریک مشروطہ کے روح رواں تھے اور اس کے بانی تھے اور اس کے قائد تھے، اس کے لیڈر تھے۔ مرزا محمد حسین نعینی آخوند خراسانی کے شاگرد تھے۔ آخوند خراسانی ایک مرجع تھے، ایک مجتہد تھے، لہٰذا جتنے بھی خطوط آخوند خراسانی کو تحریر کیے جاتے تو ان کا جواب یہی مرزا محمد حسین نعینی دیا کرتے تھے۔ اور آج کل بھی یہ رسم ہے کہ مراجع محترم تقلید کے دفاتر میں باقاعدہ ایک کمیٹی دائر کی جاتی ہے کہ جو اس مجتہد کے فقہی اور اصولی مبانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب لوگ سوال کرتے ہیں تو ہر سوال کا جواب خود مجتہد تو نہیں دے سکتا، اس کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے جو اسی مجتہد کے شاگردوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کمیٹی میں اس مجتہد کے خاص اور نابغہ شاگرد ہوتے ہیں جنہیں اپنے استاد کے نظریات پر تسلط حاصل ہوتا ہے۔ وہ بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ ایک ایک خط کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ تو مرزا محمد حسین نعینی آخوند خراسانی کی جانب لکھے جانے والے تمام خطوط کا جواب دیا کرتے تھے۔ پس یہ ان کی ایک بنیادی شہرت کی وجہ تھی، جو افراد بھی ان کو پہچانتے تھے وہ اس عنوان سے پہچانتے تھے کہ یہ
آخوند خراسانی کے خطوط کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن لہٰذا لوگ نائینی کو ایک عالم کے عنوان سے نہیں زیادہ پہچانتے تھے، ایک رجل سیاسی، ایک سیاسی شخصیت کے عنوان سے پہچانتے تھے۔ ان کا علمی پہلو اور ان کا جو معنوی پہلو ہے وہ پوشیدہ تھا۔ لہٰذا تحریک مشروطہ جب ناکام ہوتی ہے اور تحریک مشروطہ کے جو اراکین ہیں جب وہ انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آخوند خراسانی کو عراق میں ایک مشکوک انداز میں جو ہے وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مشکوک اس انداز سے کہ لوگ ان کی وفات کے بارے میں جو ہے وہ شک و شبہ کے قائل ہیں۔ لہٰذا ایسے میں جو ان کے یہی گراں قدر شاگرد مرزا محمد حسین نائینی تھے، یہ اپنے استاد کی اس طرح سے انتقال پر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور تمام سیاسی سرگرمیوں کو ترک کر کے حوزہ علمیہ کو آباد کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں اور حوزہ علمیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہٰذا مرزا محمد حسین نائینی جب سیاسی پہلو میں تھے تو انہوں نے وہ تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ نامی کتاب کو تحریر کیا، جس میں فقہ سیاسی تشیع کو انہوں نے ببانگ دہل بیان کیا کہ شیعہ کا سیاسی انداز میں کیا نظریہ ہے۔ دوسرا، جب وہ حوزہ علمیہ میں تشریف لائے تو چونکہ خود آخوند خراسانی کے شاگرد تھے اور آخوند خراسانی کی کفایت الاصول کو پڑھے بغیر آج تک کوئی شخص مجتہد نہیں بنتا اور حتماً اس کتاب کا پڑھنا ایک فقیہ کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا جب نائینی حوزہ علمیہ میں آتے ہیں اور اپنے استاد کے نظریات کو دوبارہ انقلابی انداز میں پیش کرتے ہیں اور اپنے استاد کے نظریات میں ایک تحول ایجاد کرتے ہیں اور ایک نظریہ اپنا پیش کرتے ہیں، تو آغائے نائینی کی حوزہ علمیہ میں ایک علمی شہرت اس کا ڈنکا بجنے لگتا ہے۔ لہٰذا مرزا نائینی کے نظریات کا جائزہ لینا ایک فقیہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا مرزا نائینی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، باقاعدہ ان کے جو فقہی نظریات ہیں ان پر جو مرحوم شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقاصب ہے کہ جس میں مقاصب محرمہ، مقاصب بیع اور مقاصب خیارات کو انہوں نے تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، مرزا نائینی نے اسی کتاب مقاصب کے اوپر اور مقاصب بیع کے اوپر تفصیلی دروس دیے، جن کی باقاعدہ تقریرات شیخ محمد تقی عوملی، جنہیں مجتہد تہرانی کہا جاتا ہے، انہوں نے تفصیلی وہ تقریرات تحریر کی۔ اور پھر مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی نے ان کے اصولی نظریات کو اجود التقریرات میں بیان کیا، اور اسی طرح سے آیت اللہ محمد علی قاظمی نے ان کے نظریات کو فوائد الاصول میں تفصیلی طور پر بیان کیا۔ ظاہراً 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں اگر کوئی شخص فقیہ بننا چاہتا ہے اور آخوند خراسانی کو سمجھنا چاہتا ہے، شیخ انصاری کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جہاں دوسرے فقہا کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے، وہاں اس کے لیے مرزا نائینی کے نظریات کو بخوبی جائزہ لینا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ مرزا نائینی کے نظریات کو پڑھے بغیر فقیہ نہیں بن سکتا، اس میں نقص برقرار رہے گا۔ لہٰذا ہمارے فقہا، ہمارے بزرگان فوائد الاصول کو پڑھتے ہیں، اجود التقریرات کو پڑھتے ہیں، اور مقاصب بیع کو جو آغا تقی عوملی نے لکھی اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جنہیں وہ اپنے مطالعے میں قرار دیتے ہیں۔ پس جب مرزا نائینی حوزہ علمیہ میں آتے ہیں تو ان کا ایک علمی جو وقار ہے وہ اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ لوگ اب ان کے سیاسی پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو نہیں پہچانتے۔ لہٰذا یہاں پر مرزا نائینی کے ساتھ ایک تھوڑی سی ناانصافی ہو جاتی ہے، اور وہ ناانصافی یہ ہے کہ ان کا معنوی پہلو لوگ نہیں جانتے کہ یہ نائینی ایک بہت ہی معنوی شخصیت ہے، ایک بہت ہی ملکوتی شخصیت ہے، ایک بہت بڑے عارف ہیں، یہ افراد نہیں جانتے۔ لہٰذا ان کی تیسری خصوصیت جو تھی وہ یہی تقویٰ تھا، یہی معنویت تھی، یہی پرہیزگاری تھی، جسے آیت اللہ بہجت نے بیان کیا۔ اور آیت اللہ بہجت یہی واقعہ جو آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں کہ 14 سال کی عمر میں آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کربلا آتے ہیں
اور پہلی نماز جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں پہلی دفعہ ایک ایسا ملکوتی شخص حرم سید الشہداء کے ایک حجرے میں نماز پڑھاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جس کی نماز معراج ہوتی ہے، اس کے چہرے سے ایسی خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں کہ آیت اللہ بہجت ان خصوصیات کو دیکھ کر نہایت متعجب ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں، یعنی اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ لوگ اس شخص کو دیکھ کر اس کے پاس سے نارمل کیسے گزر جاتے ہیں، کیوں اس کی اقتداء نہیں کرتے ہیں، یعنی اس قدر یہ جلیل القدر عالم دین ہے اور اس قدر اس کی نماز ملکوتی نماز ہے اور معراج پر مشتمل نماز ہے، لوگ اس کے پاس سے اتنے آسانی سے کیسے گزر جاتے ہیں، مجھے تعجب ہے۔ لیکن پھر بعد میں آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ ملکوتی آثار جنہیں میں ان کی نماز میں دیکھ رہا تھا اور میں ان کے چہرے میں دیکھ رہا تھا، وہ میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف میں ہی تھا جو آغا مرزا محمد حسین ناعنی کو اس ملکوتی انداز میں مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور اس سے پہلے میں نے یہ ملکوتی نظارہ اپنے شہر فومن میں دیکھا تھا، اور وہاں پر یہ خصوصیات آیت اللہ شیخ احمد سعیدی کے چہرے پر اور ان کی نماز میں نمایاں تھی کہ جو ایک معراج تھی۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت نے اپنی زندگی میں صرف 2 افراد کی نماز کا تذکرہ کیا ہے، ایک آیت اللہ شیخ احمد سعیدی اور ایک آیت اللہ مرزا محمد حسین ناعنی۔ لہٰذا اگر کہا جائے کہ آیت اللہ بہجت کی سیر و سلوک میں نماز کو جو ایک خاص مقام حاصل ہے اور نہایت اہمیت حاصل ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بچپن سے وہ ایک ایسے عارف اور ایک ایسے سالک کی تربیت میں داخل ہوئے تھے جنہوں نے ان کو نماز کی معراج کا جو ہے وہ درس دیا تھا، اور نماز کیسے معراج بنتی ہے اس کی تربیت انہوں نے آیت اللہ شیخ احمد سعیدی فومنی سے حاصل ہوئی۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کی نماز میں ایک ایسی تاثیر ایجاد ہوئی آیت اللہ شیخ احمد سعیدی فومنی اور آیت اللہ مرزا ناعنی کی اقتداء کرنے کے بعد کہ وہ نماز پھر خود آیت اللہ بہجت کے وجود میں ایسی رچ بس گئی کہ لوگ آیت اللہ بہجت کی نماز سے درس حاصل کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بہت سارے علماء نے آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کی جو اخلاقی خصوصیات ہیں ان میں نماز کو سیر و سلوک کا بنیادی عنصر قرار دیا ہے، یعنی آیت اللہ بہجت جو آیت اللہ بہجت بنے ہیں اس کی بنیادی وجہ وہی ان کی ملکوتی نماز ہے، یعنی ان کی سیر و سلوک کا ہدف بھی نماز ہے، ان کی سیر و سلوک کا مقصد بھی نماز ہے، اور سیر و سلوک کے عالی مدارج کو طے کرنے کا وسیلہ بھی نماز ہے، اور نماز ہی کے ذریعے سے وہ ان مدارج عالیہ تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کی نماز بھی وہی ملکوتی اور معراج پر مشتمل نماز تھی۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت سے جب کوئی سوال کرتا کہ بھئی انسان کے ذہن میں بہت سارے شیطانی خیالات آتے ہیں، میں ان شیطانی خیالات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کروں؟ تو آیت اللہ فرماتے کہ اپنی نماز کی اصلاح کر لو۔ اگر آپ کی نماز سے یہ شیطانی خیالات ختم ہو گئے تو آپ اپنی اس کیفیت کو اپنی تمام زندگی پر جاری کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نماز کی حفاظت نہیں کر سکیں تو پھر باقی مقامات پر بھی آپ اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نماز میں اپنا خاص طور پر خیال کرو اور اپنے آپ کو شیطانی خیالات سے، اپنے آپ کو یہ جو افکار منحرفہ ہیں ان سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرو۔ اگر تمہاری نماز ٹھیک ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی شخص نے آ کر آیت اللہ بہجت سے کہا کہ بھئی ہمارے بچے نماز پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، آپ کوئی بات بتائیں جو ہم انہیں جا کر کہیں۔ تو کہا جاؤ جا کے بچے کو نماز بہت میٹھی ہے، بہت شیرین ہے، بہت خوش ذائقہ خوش طعم ہے، بہت لذیذ چیز ہے، اب نماز کو کیسے جو ہے نا وہ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور اس انداز میں وہ والدین کو تلقین کرتے، کیوں؟ چونکہ نماز ہی وہ چیز ہے کہ اگر نماز کو انسان سے قبول کر لیا جائے تو باقی تمام اعمال بھی اس کے قابل قبول ہوں گے، اور اگر اس کی نماز کو ٹھکرا دیا جائے تو باقی اعمال بھی اس کے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول کر لی گئی تو باقی اعمال بھی اس کے قابل قبول ہوں گے۔ وَإِن رُدَّتْ، اگر نماز کو اس سے قبول نہ کیا گیا تو رد ما سواہا، باقی چیزیں بھی اس سے ٹھکرا دی جائیں گی اور قبول نہیں کی جائیں گی۔ لہٰذا ہمارے علماء کے کلام میں اگر آپ دیکھیں
تو علماء آیت اللہ بہجت کی نماز کو نماز ملکوتی اور نماز معراج کا نام دیتے، ایک ایسی نماز جو خداوند متعال کے خود نمازی کو بھی قریب کر رہی ہے اور تمام اقتداء کرنے والے مقتدین کو بھی وہ معراج کا درجہ دے رہی ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی آیت اللہ بہجت کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ لیتا وہ ایک دوسری کیفیت میں ہوتا اور ایک دوسرے عالم میں ہوتا، اور وہ ملکوت تک نماز کو درک کر رہا ہوتا جو اس سے پہلے اس نے کبھی ایسی نماز کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ آیت اللہ بہجت کے ایک ہم کلاسی اور ایک ہم حجرئی جو نجف میں ان کے ساتھ کمرے میں شریک تھے، وہ ایک دفعہ نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں نماز پڑھتا ہوں تو اس نماز کے پڑھنے کے 3 دن تک بعد میں میرے جسم میں سخت درد رہتا ہے، سخت تکلیف رہتی ہے، یعنی ایسی نماز کہ جو انسان کو اس دنیا سے، اس عالم مادہ سے عالم ملکوت کی طرف، عالم مجردات کی طرف منتقل کر دے۔ یقینی بات ہے کہ وہ نماز آیت اللہ بہجت ہے۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دور میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کی نماز کی تجلی کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو آیت اللہ بہجت کی نماز کے پیچھے اقتداء کر لے، وہ ایسے تصور کرے گا کہ گویا کہ اس نے اس نماز کو درک کر لیا۔ آج بھی اگر آپ مختلف جو میڈیا چینلز ہیں یا جو جہاں پر یہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں وہاں پر اگر آپ رجوع کریں تو آیت اللہ بہجت کی نماز، وہ ملکوتی نماز آپ وہاں پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایسی نماز کہ جو انسان کو سالک بنا دے، جو انسان کو سیر و سلوک بنا دے۔ جو شخص آیت اللہ بہجت کی نماز کو درک کر لیتا، یہی نماز اس کے لیے جو ہے وہ 1 ہفتہ اس کو مکمل طور پر محفوظ رکھتی۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے درس اخلاق لے وہ آیت اللہ بہجت کی اقتداء میں جا کر نماز پڑھ لے۔ 1 ہفتہ انسان کے وجود میں اس نماز کا اثر باقی رہتا ہے۔ بطور خاص جب آیت اللہ بہجت جمعرات کو نماز پڑھا کرتے تھے، جس میں آیت اللہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس میں باقاعدہ سورہ جمعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور تھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے، اور جتنے افراد بھی ان کی اقتداء میں اس وقت نماز میں موجود ہوتے تھے وہ بھی ایک ملکوتی کیفیت میں ہوتے تھے۔ لیکن متاسفانہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ بعض ہمارے نادان قسم کے لوگ ان نمازوں کو جو ہے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نادان قسم کے لوگ تھے، نااہل قسم کے لوگ تھے۔ متاسفانہ ان میں بعض اردو زبان بولنے والے پاکستانی یا ہندوستانی افراد بھی دیکھے جاتے تھے کہ جو ایسی نماز کو کہتے تھے کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ نمازی باطل ہے۔ اصل میں اس قسم کے نظریات اور خرافات یا ایسی باتیں کہ جن کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہمارے بعض بیمار اذہان رکھنے والے علماء کی طرف سے جو بیان کیے جاتے تھے، جنہیں اب اس محفل میں ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ خوب، تو آیت اللہ بہجت کربلا معلیٰ 14 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، حرم میں حضرت سید الاوصیاء نماز کی ادائیگی کے لیے اور زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور آیت اللہ مرزا محمد حسین ناعنی کو درک کر لیتے ہیں، اور ایسی ملکوتی شخصیت انہیں وہاں نصیب ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ پھر اس کے آغا ناعنی کے وہ در پہ رہتے ہیں۔ پھر آیت اللہ بہجت چونکہ بچپن ہی سے ایک نہایتی نابغہ اور نہایتی خاص استعداد کے مالک شخصیت تھے، لہٰذا کربلا معلیٰ میں جو انہوں نے اپنے درس کا آغاز کیا تو نہایتی جدیت کے ساتھ درس پڑھا۔ آیت اللہ بہجت کے فرزند اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ایک کتاب کو ایسے پڑھا کرتے تھے کہ دوبارہ وہ اس کتاب کو پڑھا سکیں، یعنی دوبارہ انہیں اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور بسا اوقات تو کتاب کو ایسی بڑی بڑی اور گراں قدر کتابوں کو مہینوں میں پڑھ لیتے تھے۔ اب آپ تصور کریں کہ نہایتی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حوزہ علمیہ میں جو اردو زبان حوزہ علمیہ ہیں ان میں بعض ایسی کتابیں جو 1 مہینے میں پڑھائی جانی چاہیے وہ طلاب کو 1 سال، بعض اوقات 2 سال تک پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے، چونکہ خود استاد بھی اتنی جو ہے وہ ان میں وہ حوصلہ نہیں رہتا کہ وہ طالب علموں کو آگے لے کر چلیں، اور خود طالب علموں میں بھی آج کل کے طالب علموں میں اتنی جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کو آگے پڑھیں۔ یعنی نہایتی افسوس کی بات ہے کہ اتنا انسان کا ٹائم اور زندگی جو ہے نا وہ ضائع کر لی جاتی ہے۔ آیت اللہ بہجت نے معالم الاصول کو 4 مہینے میں ختم کر لیا،
جبکہ آپ دیکھیں کہ یہی کتاب اگر حوزہائے علمیہ میں آج کے دور میں پڑھائی جائے تو لوگ 1 سال سے کم عرصہ اس پہ نہیں لگائیں گے، بلکہ بعض تو کون ذہن افراد ایسے بھی ہوں گے جو 2 سال کا زیادہ ٹائم اس پہ لے لیں گے۔ یا بعض کتابیں جو آیت اللہ بہجت نے پڑھی، اگر ان کی حیات کو دیکھا جائے، زندگی کو دیکھا جائے، ایسے علماء در حقیقت ہمارے رول ماڈل ہیں، اور انہی کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے انسان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ کتابیں انسان کی عمر ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں تو وہ سال اور آج کل تو یہ ایک آفت آ چکی ہے کہ ہم نے ایک ٹرم پوری کرنی ہے، اگر اس میں کتاب کمپلیٹ ہو گئی تو ٹھیک، وگرنہ جتنی ہم نے پڑھ لی بس وہ پڑھ لی، اس کے بعد چھوڑ کر ہم اگلی کتاب کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں، تو آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ، یہ آج کل کا ایک عالم بن چکا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایسے عالم میں افراد حوزہائے علمیہ سے باہر نکلیں گے تو کس حد تک پختہ ہوں گے یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت کی زندگی کا ایک جو روٹین ہوا کرتی تھی وہ وہیں 14 سال کی عمر سے انہوں نے قائم کی، اور زندگی کے آخری لمحات تک انہوں نے اس روٹین کو برقرار رکھا، اور وہ روٹین زیارت کی تھی۔ وہ ہر روز صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد نہایت ہی ولولے کے ساتھ، نہایت ہی جوش و جذبے کے ساتھ اس 14 سال کی عمر میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے حرم مطہر تشریف لے جاتے۔ جب نجف میں تھے تو وہاں بھی اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ زیارت کے لیے جاتے، جب قم میں تھے تو باقاعدہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے جایا کرتے، اور جب مشہد میں ہوتے تو حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے جاتے۔ آیت اللہ بہجت کی زندگی میں ایک خاص مقام جو تھا وہ صرف تحصیل کا نہیں تھا، تہذیب نفس کو نہایت اہمیت دیتے تھے، اور یہ بات انہوں نے آیت اللہ شیخ احمد سعیدی سے وہیں فومن میں ہی سیکھ لی تھی کہ میں صرف ضرب یضرب پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، صرف جو ہے وہ کلمات کو پڑھنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ان کی حقیقت کو اور ان کے باطن کو درک کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لہٰذا تہذیب نفس پر بہت توجہ دیتے، اور اس راہ میں مشکلات کے حل کے لیے حضرت سید الشہداء اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے خاص توسل کیا کرتے۔ ہر روز آیت اللہ بہجت کی دعا میں ایک دعا ضرور شامل ہوتی، اور وہ انہیں ایک ایسے معنوی استاد کی تلاش تھی کہ جو انہیں اس فرش سے اٹھا کر عرش کی طرف لے جائے۔ ایک ایسے استاد کی تلاش میں آیت اللہ بہجت ہر روز حضرت سید الشہداء کے حرم میں جاتے اور وہاں باقاعدہ دعا کرتے، اور پھر انہی دعاؤں کے نتیجے میں انہیں آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت ہوئی، یعنی علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی آغا الہی طباطبائی ہے وہ کربلائے معلیٰ تشریف لاتے ہیں زیارت کے لیے، اور آغا بہجت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ آیت اللہ بہجت ابھی 18 سال سے کم ایج کے ہیں، اور انہیں انہی اثنا میں آیت اللہ قاضی کی بشارت دی جاتی ہے، اور پھر آیت اللہ بہجت آغا قاضی سے فیض حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ حوزہ علمیہ کربلائے معلیٰ کو خیر آباد کہتے ہوئے نجف اشرف کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور جب نجف اشرف کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت آیت اللہ بہجت کی عمر 18 سال یا 17 اور 18 کے درمیان ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آیت اللہ بہجت کیسے جلیل القدر عالم دین ہے کہ جو 14 سال سن بلوغ سے پہلے آتے ہیں، اور 4 سال یا کچھ عرصہ جو ہے وہ باقاعدہ حضرت سید الشہداء کے حرم میں اور وہاں حوزہ علمیہ کربلا سے فیض حاصل کرتے ہیں، جو اس وقت کا ایک عظیم حوزہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مزید اعلیٰ علمی مقامات کے حصول کے لیے نجف اشرف عراق کا سفر کرتے ہیں۔ ہماری یہ گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان جلیل القدر علماء کے حالات زندگی سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے معنوی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیض سے ہم حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حقیقت کو، معنویت کو اور معرفت کو درک کر سکیں۔ آپ سب کے لیے حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں دعا گو اور نائب الزیارہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔